اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ اہل حدیث علماء کے ساتھ مناظرہ۔ اہل حدیث کے مرکزی لوگوں کو ان کی طرف زیادہ توجہ تھی، اس لیے نہایت معتبر عالم یہاں مقرر کیے گئے جو راجگان اور رعایا کو ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے، اور ان کا خاصا اثر پیدا ہوا۔ مولوی عبدالاحد صاحب اہل حدیث کے سرکردہ تھے، جو تمام عمر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑا شریف کے خلاف کتابیں اور اشتہار چھپواتے رہے، اور انہوں نے متعدد بے رقم بھی اکٹھی کر لی تھی۔ یہ قصہ طویل ہے۔ اب جب ہماری جماعت خانپور پہنچی تو جماعت اہل حدیث حرکت میں آ گئی۔ ان کو یہ بھی سخت رائے تھا کہ ان کی جماعت کا ایک معزز رکن اور صاحب اقتدار دولت مند عالم خان بہادر راجہ خداداد خان صاحب ان کو چھوڑ کر طریقہ نقشبندیہ موہڑا شریف میں بیعت ہو کر خلافت حاصل کر چکے ہیں۔ چونکہ اس دورے کا سارا پروگرام راجہ صاحب کے زیر اہتمام تھا، اس لیے وہ ہر مقام پر مخالفت کی کوشش کرتے اور ناکام ہوتے رہے۔ اب یہاں بھی ان کی جماعت مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ حقیقت میں یہ ان کا آخری مقابلہ تھا۔ خلیفہ قاضی محمد غوث صاحب گوڑا شریف بھی ہمراہ تھے۔ ان لوگوں نے خان بہادر صاحب کے ساتھ عام جلسہ میں گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا، جو منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ مباحثہ شروع ہوا، علمی سوالات اور اعتراضات شروع کیے گئے، مگر خان بہادر کی ایمانی طاقت غالب آئی اور تھوڑے وقت میں جماعت خاموش ہو گئی۔ انہوں نے خان بہادر صاحب سے سوال کیا کہ آپ متقی، عالم، غنی اور اہل حدیث جماعت کے اعلیٰ رکن تھے، آپ نے یہ مذہب کیوں چھوڑا اور غلط کام شروع کیا؟ ہم از روئے کتب معتبرہ آپ کو تقلید اور طریقت کے خلاف ثبوت دے سکتے ہیں، اور آپ سے ہر طرح سے علمی مباحثہ کے لیے آئے ہیں۔ خان بہادر صاحب ان کی تقریر سنتے رہے اور اپنے ساتھی علماء کو گفتگو کرنے سے منع کرتے رہے۔ اہل حدیث کی گفتگو سن کے انہوں نے ایک تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں اہل حدیث تھا اور اکثر جگہ دوسری جماعتوں سے مباحثہ کر کے ان کو شکست بھی دیتا تھا۔ وہاں سب علمی اور قولی مباحثے ہوتے تھے، مگر ایک وقت موہڑا شریف کسی خاص تقریب میں حاضری کا موقع ملا۔ میں وہاں 3 دن رہا۔ رات کو میں پیر ولی احد صاحب کے ساتھ جنگل میں رہا۔ اول میں نماز پڑھتا تھا اور ایسا اطمینان سے پڑھتا تھا اور دل سے اسلام کا غلام تھا۔ اب 3 دن کے بعد یہ حالت ہوئی کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا اور نماز کا علم ہی نہیں ہوتا، صرف ذات الہی کا حضور ہی ہوتا ہے، اور مجھ کو اس حدیث مبارکہ کی عملی صورت سمجھ آ گئی کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ مدت تک یہ معلوم کرنے کے لیے سرگرداں تھا، اب وہ چیز خود بخود سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کیفیت اور حال ہم کو بیان کریں تاکہ ہم معلوم کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ معلوم کرنا آپ کا بھی فرض ہے۔ اس کے جواب میں خان بہادر صاحب نے کہا، مسائل اور علمی مباحثہ سے اس امر کا فیصلہ کئی 100 سال میں بھی نہ ہوا، اب تھوڑے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو راستی کے ساتھ ایک مثالی قصہ سناتا ہوں۔ ایک زمانہ میں چند لڑکیاں اکٹھی تھیں اور ان کو کھیلنے کا بہت شوق تھا اور باہمی محبت اور پیار بھی بہت تھا۔ ایک دن ان لڑکیوں نے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جائے تو وہ بھی اس کھیلنے کے کام میں ہمارے ساتھ شریک رہے گی۔ سب نے حلف اٹھایا اور پختہ ارادہ کیا اور گڑیوں کی شادی کے کھیل کا کام جاری رکھا۔ اتفاق سے ایک لڑکی کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ والدین کے گھر واپس آئی تو حلف کے مطابق اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں شامل ہوئی، مگر اس کھیل میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور دلچسپی بھی نہ تھی، وہ محض برائے نام شامل ہوئی تھی۔ جب اس کی اس حالت کو لڑکیوں نے دیکھا تو سب نے اسے ملامت کی اور اس کا جواب طلب کیا۔ اس نے یہی جواب دیا کہ میں تم کو کچھ نہیں بتا سکتی، اگر تم میں سے کسی کی شادی ہو گئی تو وہ خود بخود اس کیفیت کو سمجھ لے گی۔ اس پر سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ اب میرا بھی یہی جواب ہے کہ آپ میدان عمل میں آئیں،
اگر آپ طریقت میں صحیح خیال اور صحیح عمل سے داخل ہو جائیں تو آپ کو ساری حقیقت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اس جواب سے تمام علماء خاموش ہو گئے، بلکہ اس جماعت نے ہماری جماعت کی ایک وقت کی دعوت بھی کی اور بعد میں سلسلہ ملاقات و محبت قائم رہا۔ بلکہ مولوی عبداللہ صاحب نے جو کتاب پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلاف لکھی تھی، جس کا نام مدح الہی برقلہ مہر شاہی ہے، اس میں انہوں نے تمام طریقت کے بزرگان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد موڑا شریف کا نام اس سے خارج کر دیا اور فتویٰ سے مستثنیٰ کر دیا۔ اس سارے سفر کے نتائج بہت ٹھیک ہوئے، پابندی دین بھی ہوئی اور تعلیم میں غیر معمولی اضافہ بھی ہوا۔ خصوصاً جو لوگ نماز سے متنفر تھے وہ تہجد گزار ہوئے اور وظائف کے پابند ہو گئے۔ اکثر غیر اسلامی رسومات کا انسداد ہوا۔ خان بہادر خلیفہ راجہ خداداد خان صاحب نے اس سفر کی یادگار میں جماعت کے تمام افراد کو سونے کے تمغے بھی پیش کیے۔ آخر عمر میں راجہ صاحب نے یہ عہد کیا کہ وہ سوائے آیات قرآنی اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالیں گے، اور وہ اس پر پختگی سے قائم رہے۔ وہ اپنی ذاتی ضروریات اور دیگر کاروبار میں ایسی آیات قرآنی پڑھ دیتے جیسے ازروئے قیاس ان کے مدعا کا پتہ لگ جاتا، جس طرح حضرت رابعہ بصری نے عمل کیا۔ اسی حالت میں راجہ صاحب کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔